اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا وتتخذنا ہزوا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں، یعنی جاہل لوگوں کی سی بات کروں۔ اس آیت مبارکہ کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعہ کے پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کی پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائے دہائی مچائی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص خام خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہو، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں جچتی ہو۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی یونیک فیچر بتائیے۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہ جوتی گئی ہو، کھیتوں کو پانی نہ پلایا گیا ہو اس سے، ہر عیب سے پاک ہو، ایک رنگ کی ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں بھی سختی آتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنی ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی چابی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہار بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں اس سے چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔
اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگاتا ہے، اور اگر تم اب جگا کر مجھے پیسے دے دو، میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے جاتا ہے۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کے ادب و احترام کرنے پر پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی یہ نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جب کہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کے وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ بنی اسرائیل میں جنگ و جدل جو ہونے والی تھی وہ رک گئی، یہ فتنہ دب گیا۔ اب بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔